السلام علیکم معزز خواتین وزار پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، پروگرام کا آغاز جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے اس پر آنے سے پہلے ایک انتہائی تشویشناک خبر جو آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹکس کی صورت میں آپ نے اس خبر کو چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو بھارتی قسم ہے، بھارتی جو ویریئنٹ ہے کرونا وائرس کا، اس کا پہلا کیس پاکستان میں رپورٹ ہو گیا ہے. یہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور جس بات کا ڈر ہوتا ہے یا جس بات کا آپ کو اندیشہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے احتیاط کی جاتی ہے، بیریئرز کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کو روکا جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا روکا؟ ہم نے نہ پہلے جب پچھلے سال کرونا وائرس پاکستان آیا نہ ہم نے تب احتیاط کی، نہ ہم تب روک پائے. پھر یہ برطانوی ویریئنٹ یا ساؤتھ افریقن ویریئنٹ یا برازیلین ویریئنٹ جو ہے یہ ہم نہیں روک پائے، اور اب یہ کیس بھی رپورٹ ہو گیا ہے. تو اتھارٹیز کو یہ چاہیے کہ یہاں پر جو اب تک غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اب آگے تہیہ کریے، اور جو اپنا کام ہے آپ کا اس کو آپ صحیح سے کریے، اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھائیے. اور یہ کرونا کی جو یہ اس طرح سے بڑھ رہی ہے تعداد، یا اس طرح کے جو ویریئنٹس آ رہے ہیں ان پر کنٹرول کریں. جہاں پر ابھی میں نے کہا ہے بڑھ رہی ہے تعداد، یہی کہے کہ گورنمنٹ کی جی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ جو ہمارا ڈاؤٹ ہے، یہ ڈاؤٹ ہمیشہ سے ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو وہ بہتر ہونے کے بجائے کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری طرف آج کل جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، جیسے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ، پھر اس پر عظمہ بخاری صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. دوسری طرف اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ نون لیگ میں بھی کیا پھوٹ پڑ گئی ہے، کیا نون لیگ میں بھی ڈویژن ہے، کیا وہاں پہ بھی اب یہ مختلف گروپس بن چکے ہیں، اور یہ نون شین اور میم کا معاملہ ہے. تو یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب فلی ایکٹیو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات متوقع ہے. پھر پی ڈی ایم کا اجلاس، اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی شرکت کرے گی نہیں کرے گی، اے این پی شرکت کرے گی نہیں کرے گی، اس پر بات ہوگی. اور شہباز شریف صاحب نے کل ایک دیے گئے انٹرویو میں جو کچھ کہا وہ بھی ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن یہ ساری ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ. ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ایک دفعہ پھر جی آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے کھیلدا صاحب نے. کھیلدا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب نے. حیدر زمان قریشی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ. اور آپ سے کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب. وہ جیسے ہی یہاں پر پہنچیں گے ہم ان کو ڈسکشن میں شامل کریں گے. آج کی ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کل دیے گئے انٹرویو میں، جو کامران خان صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کل ہی نشر ہوا، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا میں چاہوں گا کہ ہم مختصراً اس کو ہم شامل کریں، اور اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں اس کو بھی ہم ڈسکشن کا حصہ بنائیں. لیٹس لسن ٹو اٹ. He'll be more than willing to contribute towards nation building efforts. اگر ہم ایک ریکنسیلیشن، ایک نیشنل ایک طے کر لیں، ایک نیو سوشل آرڈر کہ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ آزاد ہو، اور مقننہ کو پورا کام کرنے کا موقع ملے. جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی، آئی گارنٹی یو. اس کے لیے جب میں انشاءاللہ جاؤں گا علاج اور چیک اپ کے لیے تو میری ان سے یقیناً گفتگو ہوگی. وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیڈر ہیں، وہ میرے والد کی جگہ ہیں. لیکن اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر اس نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے پوری اپنی وہ انرجی اور وہ کمٹمنٹ دکھائیں گے، بشرطیہ کہ دیر از اے لیول پلینگ فیلڈ. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ان دا فرسٹ پلیس نواز شریف از اے اسٹیٹسمین آف ہائیسٹ آرڈر. نمبر 2، مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. آئی ایم اے فرسٹ پاکستانی اینڈ دین اینی تھنگ ایلس. نیشنل انٹرسٹ کے لیے شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں ایسا کروں گا. کھیلدا صاحب، نیشنل انٹرسٹ، نیشنل ریکنسیلیشن، اور پھر تمام اداروں کے ساتھ مل کے ایک طریقہ کار، ایک روڈ میپ کا یہ کارو آؤٹ کرنا، یہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، اور نیشنل ریکنسیلیشن کی جو بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، نیشنل انٹرسٹ یہی ہے کہ یہ ملک آئین کے تحت چلے، تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں، جی، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے،
اور اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف ہم لے جائیں گے اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہی بیانیہ نواز شریف صاحب کا ہے, یہی بات کل شہباز شریف صاحب نے کی ہے. بات یہ کہ دیکھیں نہیں, اگر نواز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہو کھیلدہ صاحب, تو پھر یہ کیوں ان کو کہنا پڑا کہ ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں پکڑوں گا؟ مطلب وہ اس پر ابھی راضی نہیں ہے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے شہباز شریف صاحب, اور جس کو شہباز شریف صاحب نیشنل انٹرسٹ کہہ رہے ہیں. علی ممتاز صاحب دیکھیں, مجھے تھوڑا اگر ٹائم دے تو آپ 2017 میں ہم جاتے ہیں جب قائد نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جب وہ وزیر اعظم تھے جو کے خلاف فیصلہ آیا, پھر پاناما سے لے کر اقامہ تک کا معاملہ, پھر جو الیکشن میں جو کچھ ہوا, الیکشن میں جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہمیں الیکشن میں ہمارے ووٹ کو چرایا گیا, پھر الیکشن کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا, نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے مریم نواز کی گرفتاری, پھر شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر, آپ کو یاد ہے کہ پہلی تقریر میں کہا تھا آپ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں, یہ بھی ملک کے انٹرسٹ میں تھا. مگر اس مفاہمت, اس چارٹر آف اکانومی, اس ملک کے انٹرسٹ کو, اس مفاہمت کو جیل میں بند کیا گیا. حمزہ شہباز کو بند کیا گیا 2 سال, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, سعد رفیق, آج بھی ہمارے رانا ثناء اللہ, آج بھی ہمارے خواجہ تو آصف نیشنل صاحب ہیں, ریکنسیلیشن یہ ہے, اور اداروں کے ساتھ ایک روڈ میں میپ کارو آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نہیں ہوگا, ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں, جو آپ کہیں گے جیسے کہیں گے ویسے چلیں گے. نہیں, میں آپ کو یہ سچویشن بتا رہا ہوں, صورتحال جس مشکلات سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, پی ایم ایل این بطور پارٹی اور ہمارے جو کارکن گزرے ہیں 2017 سے لے کر آج تک جو ہم گزر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ زیادتی ناانصافی ہوئی ہے, یا جس طرح نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی جھوٹے کیسز, اور آج بھی میں نے کہا کہ خواجہ آصف جھوٹے کیسز میں, میاں جاوید لطیف جھوٹے الزامات میں, غداری تک فتوے, کیا کچھ نہیں کیا گیا ہماری پارٹی ہماری لیڈرشپ کے خلاف. تو یہ کیوں کیا گیا؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, آج تک ابھی جاری ہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ اس ملک کو کہاں لے جائیں گے. اور اگر چلو ہمیں نکال دیا, مسلم لیگ نون کو سائڈ کر دیا, تو 3 سال میں آج کی جو پرفارمنس ہے عمران خان کی, جس کو مسلط کیا گیا, اس نے ملک کو کہاں پہنچایا ہے. تو یہ ظاہر ہے ہر پاکستانی لیکن کے پاؤں لیے, کیوں پکڑنے پڑیں گے؟ ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جس پر جا کر پاؤں بھی پکڑ کے ان کو منانا پڑے گا کہ مان جائیں, یہ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں, شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں. جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اس کا ایک اوپینین ہے اور ہمیں اس کا احترام ہے. وہ ظاہر جو جس گہرائی سے انہوں نے بات کی ہے, جس کرب سے وہ گزرے ہیں, جس کرب سے پارٹی گزری ہے, جس کرب سے آج بھی ہمارے قائد نواز شریف صاحب گزر رہے ہیں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس میں ظاہر سب کی مقصد سب کا ایک ہے, نواز شریف صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہو, مریم نواز صاحبہ ہو, شاہد خاقان, پوری پارٹی, ہمارا پی ایم ایل این کا مقصد یہی ہے کہ ملک کو آئین کے تحت چلائیں, پاکستان میں عوام کے حق حاکمیت ہو, پاکستان کی ترقی, یہ پاکستان ہمارے لیے اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے, اسٹریٹجی طریقے الگ ہو سکتے ہیں, مگر مقصد ایک ہے. اور راہیں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں, راہیں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں, اور اتفاق ہے, یہ رائے جمہوریت کا حسن ہے. کوئی اگر رائے ایک الگ بات ہے, اختلاف ایک الگ بات ہے, ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے. میں تو ابھی اختلاف کی طرف آیا ہی نہیں سر. اگر نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں, آج تک نواز شریف صاحب جب فیصلہ کرتے ہیں, کہ کیونکہ فکر اور نظریہ نواز شریف کا ہے, جدوجہد اس نے, قربانی سب نے دیے, اس کی جو سب کچھ اس نے برداشت کیا ہے, تو ظاہر ہے پارٹی کے سب جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس پہ اتفاق ہے کہ قائد نواز شریف جو بھی فیصلے کرتے ہیں, کسی کو اس فیصلے پہ اگر ایسا ہے تو پھر قائد کو منایا جا رہا ہے, یعنی کہ قائد کو جو باقی ہیں وہ اپنے فیصلوں کو لے کر ان کو منانے جا رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا نا شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں, پارٹی کے اندر گفتگو ہوتی ہے, پارٹی کے اندر بات چیت ہوتی ہے, فیملی کے اندر بات چیت ہوتی ہے. ظاہر نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں, شہباز شریف صاحب جیل سے باہر ہیں, وہ جب علاج کے لیے جائیں گے تو پارٹی کے معاملات پہ, اسٹریٹجی پہ, سب پہ بات ہوگی. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کوئی انوکھی بات نہیں ہے جس چلیں, پہ حیدر زمان قریشی صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ کیا ان کو واپس پاکستان آنے کے لیے بھی وہ منا پائیں گے؟ دیکھیں, جب ڈاکٹر جو وہاں کے ہیں, جب وہ ان کا علاج بالکل بہتر سمجھا جائے گا, اور جب پارٹی یہ فیصلہ کرے گی, پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو فیملی سب مل کے یہ فیصلہ کریں گے,
تو نواز شریف صاحب اس دن واپس آئیں گے اور جب اس کو ہیلتھ اجازت دے گی تو وہ بالکل نواز شریف صاحب آئیں گے. ان کی دل آج بھی اپنے ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے, اور آپ نے کھیلکا صاحب کی بھی رائے سن لی اور شہباز شریف صاحب کا یہ انٹرویو, اس میں آپ کو بٹوین دا لائنز کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ نیشنل ریکنسیلیشن کی جو بات ہوئی ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوئی ہے, اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کرنے کی جو بات ہوئی ہے, اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ علی بہت شکریہ. دیکھیے خیلدار صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور یقیناً ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو پچھلے کچھ ماہ کے چین آف ایونٹس ہوئے ہیں, ایک مسلم لیگ پاکستان اور ایک مسلم لیگ لندن کا جو یہ اس کو رائے کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو بیانیہ اور نیریٹو کہتے ہیں, یہ اس سے بہت ساری کنفیوژن مچی. اور پہلے تو پیپلز پارٹی پہ تنقید ہوتی رہی کہ جی ہم نے استعفے نہیں دیے, لانگ مارچ نہیں کیا, لیکن آخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی. بی ایم ایل نواز کسی صورت استعفیٰ نہیں دینا چاہتی تھی اور انہوں نے کہا کہ شولڈر کسی اور کا استعمال کیا جائے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اعلانیے میں لکھا گیا تھا پی ڈی ایم کے کہ پہلے جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, اور اس کے بعد ہم نے ان کو قائل کیا کہ الیکشنز لڑیں, بائی الیکشنز لڑیں, سینٹ لڑیں, اور اس کے بعد ہم آگے فیصلہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ استعفے دیں, اور لانگ مارچ کو لنک کر دیا. یہ ایک ویل آرکسٹریٹڈ اسٹریٹجی تھی. بعد میں انہوں نے نہ خود دینے تھے اور نہ ہی ان کی پارٹی کے اندر کنسنسس تھا کہ استعفے دیے جائیں, لیکن توپوں کا رخ ہماری طرف ہوا. اب دیکھیے شہباز شریف صاحب یقیناً ایک پریکٹیکل سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں, اور وہ وہی بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی تھی کہ پہلے اس اعلانیے کے مطابق جو پارلیمنٹری ٹولز ہیں ہم اس کو ایگزاسٹ کریں. بھلے ہم کامیاب نہ ہوں, ہم سینٹ کے الیکشن میں کچھ سٹیجز میں کامیاب ہوئے, کچھ سٹیجز میں ہم شاید نہیں ہوئے. ہمیں پنجاب میں, ہمیں کے پی کے میں, ہمیں سینٹر میں اسپیکر کے خلاف ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے, اور سٹارٹ پنجاب سے کرنا چاہیے جہاں پر بالکل مارجنل سچویشن ہے اور اس وقت حالات بہت رائپ ہیں. ایک 15 لوگوں کا علیحدہ گروپ بن گیا ہے. ترین صاحب کو بائے اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ترین صاحب کو تو شاید این آر او مل جائے. ابھی علی ظفر رپورٹ کی مکمل چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں, لیکن ان لوگوں کو عمران خان صاحب نہیں چھوڑیں گے. اگر وہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑ سکتے 2.5 سال میں, تو وہ اپنے لوگوں کو کیسے بخشیں گے؟ بڑا انتقامی ذہن ہے ان کا. تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل نواز بینگ دا بگر شیئر ہولڈر اس کو آنا چاہیے. لیکن ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم اس ملک کے لوگوں کو, عوام کو اس اضطراب میں رکھیں گے, مہنگائی کی سونامی میں بہنے دیں گے, ہم ان کو مکمل کریں. تو جب اپنا ٹینیور مکمل کریں, ٹینیور اسمبلیز ضرور مکمل کریں, لیکن ہمیں we should be seen as doing opposition within the parliament also. صرف جلسے کرنے سے تو عوام جلسوں کے بعد کچھ اور مانگتی تھی. وہاں اب اگر ہم نے ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا میڈیا ٹاک کے ذریعے ہی اپوزیشن کرنی ہے اور ایوان میں ٹف ٹائم نہیں دینا, ابھی بجٹ آ رہا ہے 800-900 ارب کے, یہ اور ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں. اپوزیشن اگر کٹھی ہو جائے تو ہمیں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ امید ہے اور یقین ہے. اور شہباز شریف صاحب بہت محنت کر رہے ہیں جب سے وہ باہر آئے ہیں کہ دوسری پارٹی سے بھی انگیج کر رہے ہیں. ہم سے بھی لوگ انڈیویجولی ممبران رابطے میں ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیے حیدر زمان صاحب, کیا پیپلز پارٹی چلے گی شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ اور شہباز شریف صاحب اگر ان سے کہیں گے کہ آپ پی ڈی ایم کو دوبارہ سے فعال کیا جا رہا ہے, دوبارہ سے آپ اس کا حصہ بن جائیں, تو پیپلز پارٹی ولنگ ہوگی شہباز شریف صاحب کے سٹانس کو لے کے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ میچور اور ڈیموکریٹک پروسیس اور پریگمیٹک پالیٹکس کو پہلے سامنے رکھتی ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ دی آئیڈیلز. اب آپ دیکھیے نا کہ جو ان کے کچھ اور سینئر لیڈران کے بیانات آتے رہے, پارلیمنٹری قوتوں کو اس ڈنر پر بھی باتیں ہوئی کہ یہ پی ڈی ایم کا نہیں تھا, پی ڈی ایم کا, بھائی وہ پارلیمنٹری پارٹیز کا تھا نا. پی ڈی ایم کا ڈنر ہوتا تو آپ بھی مدعو ہوتے. اب مولانا صاحب علیحدہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف وقت کی نزاکت کو جو انڈر گراؤنڈ سچویشن اس وقت برو کر رہی ہے, جو پارلیمنٹیرینز میں پینک ہے اس حکومت کی طرز حکمرانی کا, جو 9 بائی الیکشنز پی ٹی آئی ہار چکی ہے, تو یہ ایک بہتر موقع ہے to hit the iron when it is hot.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا. ہم ہی نے تو ان کی, آپ کو یاد نہیں ہے علی کہ 6 مہینے تک ہم نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز نہیں لی اور پنجاب اسمبلی کی 2 کمیٹیز کو ہم نے سرنڈر کر دیا کہ پہلے حمزہ شہباز صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنائیں اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو بنائیں. لیکن وہ جو ایک ہاکس کا گروپ ہے جو کہتے ہیں باپ سے ووٹ لے لیے, خود باپ کے سینیٹر کو انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا مسلم لیگ کا, اور جی ڈی اے کے ساتھ مل کر یہ بدین میں الیکشن لڑتے ہیں. تو سوالات اور بہت سارے. شوکت بسا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی ہے, کیا آپ ان کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, اداروں کی بات کر رہے ہیں, اداروں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آئیڈیل بات کیا ہو سکتی ہے. تمام جماعتوں کا اپنا اپنا منشور ہے, اپنا اپنا پلیٹ فارم ہے, اپنی سوچ ہے, اپنی نمائندگی ہے. جو پارلیمنٹ ہے جہاں پہ نیشنل ایشوز ہیں, یہ تو بارہا ہم نے خود کہا ہے کہ نیشنل ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا فورن افیئرز ہیں, فورن کے آج کل بہت آپ کو پتہ ہے سینسٹیو سچویشن ہے تمام ممالک میں, جو کچھ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اسی طرح اکانومی کی بات ہے, اسی طرح ریفارمز کی بات ہے, اسی طرح جو ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے کیا, آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. آئیں عوام کے لیے بیٹھیں, اکٹھا ایجنڈا بنائیں. تو اس کے لیے تو کون بار بار, یعنی کہ آپ بھی حق میں ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن کے حق میں کون نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں, آپ این آر او دے رہے ہیں. وہ این آر او مانگ رہے ہیں, آپ این آر او دے رہے ہیں, یہ آپ کا صرف او بیچ میں سے نکال دی. اب میرے علی ممتاز بھائی کا دوسرا سوال ہے, نیشنل ریکنسیلیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ این آر او دے دیا جائے. دیکھیں ایک تو پہلی بات تو یہ کہ نون اور شین کا یہ آپس کا معاملہ ہے جو آپ ابھی سوالات کر رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہے. وہ کھیل داس صاحب اچھے بچے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح بھی میاں شہباز شریف صاحب اچھے بچے بنتے جا رہے ہیں, اور باقی لوگ بھی آپ دیکھیں گے کھیل داس صاحب کی طرح. وہ کھیل داس صاحب سے میں نے کہا بھی مان نہیں رہے, میں نے کہا پاؤں جا کے کس لیے پکڑنے ہیں نواز شریف صاحب. سنیں, کھیل داس صاحب انٹیلیجنٹ آدمی ہے, وہ اس کو آپ کی ویل لیفٹ کیا ہے انہوں نے. آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جتنے ان کے پارلیمنٹری, اب میری بات کو غور کیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں, جتنے پارلیمنٹیرینز ان کے آئیں گے موسٹلی 90% وہ یہی بات کریں گے کہ بالکل جو بیانیہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کا, ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کے اوپر آگے لے کے جانا چاہیے. اور ہم بھی, اور ایون جو باقی پارٹیاں بیٹھے ہیں, ہم خود کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. اب آگے آپ کا سوال, دیکھیں اس کے لیے تو جس شخص کا نام عمران خان ہے, جس کو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, اس نے کہا حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, جان بھی چلی جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے, استعفے منہ پہ مارنے تھے. وہ کہتے ہیں نا یہ پی ڈی ایم والا آپ نے سوال کیا, ان کو نہ تنگ کیا کریں. ویسے پیپلز پارٹی تو یہ استعفے منہ پہ مارنے والی بات نہیں کرتی. یہ اس وقت یاد نہیں ہے آپ کو یار, جب گلگت کا الیکشن ہو رہا تھا تو کیا کہا جا رہا تھا, دسمبر میں گیا, جنوری میں گیا, فروری میں گیا, اب گیا, اس وقت گیا, پھر آنکھ کھل گئی. آپ بھی, میں بھی کہہ رہا ہوں ان کو نہ تنگ کریں. یہ پی ڈی ایم کا اب ان کے نا چھیڑ بن گئی ہے پی ڈی ایم. وہ کیا خوبصورت شعر ہے, دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر سے رستے بنا لیے. ہم ان کو بار بار یہی کہتے تھے, یہ چوں چوں کا مربع ہے, بھان موتی کا کنبا ہے, کسی کا کہاں پہ اینٹ, کہیں کا روڑا, کہیں کا وہ بھان موتی کا کنبا جوڑا. ان کا ہے کیا, ایک دوسرے کے 2.5 سال پہلے تک ہم نے دیکھیں, ایک ہوتی ہے سیاسی مخالفت. اگر آپ کہیں یہ مودی کا یار ہے, یہ غدار ہے, پٹا ڈالنا ہے, پیٹ پھاڑنا ہے, اور سیاست رہی کیا ہے, 70 سال میں سے آمریت نکال دیں. باقی پارٹیوں, دونوں پارٹی, میں خود بھی پارٹی میں رہا ہوں. سو ابھی جو یہ جس بات پہ آئے ہیں, پنجابی جو کہیں نے جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی, انہوں نے یہی کرنا تھا. یہ تو حذف کرنا پڑے گا. کیا حذف کرنا پڑے گا, کیا میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات کہی ہے؟ اور بھائی میں نے یہ پنجاب ساڈے کو کہندے نے وہ جو گدھا ہوتا ہے نا, جب مڑ تڑ کے سارا دن کام گھما پھرا کے کسی اور طریقے سے آپ کہہ دیتے. لیکن یہ کہ ہمیں ایک بریک بھی لینی ہے, اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو شہباز شریف صاحب, لگتا اب یہ ہے کہ جو اصل خطرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے پنجاب میں خاص طور پہ, وہ شاید اب شروع ہوا ہے کہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب وہ سب کہہ رہے ہیں جو سب سننا چاہ رہے تھے, اور نواز شریف صاحب کو بھی وہ راضی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا اب خطرے کی گھنٹی بجی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद इस बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। खेलदार साहब, ये बताइएगा कि कल का जो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था, क्या उसके बाद हम ये समझें कि PMLN ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है और नवाज शरीफ साहब को भी जाकर इसी हवाले से समझाया जाएगा, उनके पांव पकड़ने भी पड़े तो ये भी सब किया जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि इदारों के खिलाफ बयानात देना छोड़ दीजिए, इदारों के खिलाफ तकारीर करना छोड़ दीजिए, और यही बात नवाज शरीफ के जरिए मरीम नवाज साहिबा को भी समझाई जाएगी? अली ममता साहब, आपके प्रोग्राम में मुझे शौकत बसरा की जो गुफ्तगू है सुन के बड़ा अफसोस होता है। सब अच्छे बच्चे हैं, मैंने तो ये कहा है, आप प्यारे भाई हैं हमारे। जो बात कही आपने, मैं भी उसी को कोट करके जो अली मुमताज ने आपको इंटरप्ट की, मैं भी कर सकता हूं और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता हूं कौम के सामने कि गधा कौन है और गधे ने मुल्क को कैसे तबाह किया है, मगर मैं इतने हद तक जाना नहीं चाहता। बराए मेहरबानी ऐसी जबान इस्तेमाल न करें। आप मिसाल दी है, दिल पे ना ले, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने बिल्कुल आपकी लीडरशिप के मुतालिक, अगर आपको चले सुने, अगर आपको मेरे किसी लफ्ज से तकलीफ पहुंची है तो मैं उसकी माजरत भी करता हूं। मेरा बिल्कुल हरकत मकसद ये लीडरशिप को टारगेट नहीं करना था, ये मैं ईमानदारी से आपसे बात कर, मैं पेंडू बंदा ना, पंजाबी की मिसाल मुंह निकल गई है। नहीं, मैं बड़ी मेहरबानी, आपने बात वापस ली है। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर है, आपकी बड़ी एक जिदोजहद है, मुझे आपके लिए इज्जत एहतराम है। अब मैं इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। अब आता हूं मैं असली सवाल पे। अली मुमताज साहब, देखें, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था, वो GT रोड पे निकल रहे थे और पंजाब हाउस में जब बैठे थे, मैंने खुद भी सुनी और उसने बात पब्लिकली ये बात की है नवाज शरीफ साहब ने भी कि अब एक इमरानी मुआहिदा होना चाहिए। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी भी ट्रुथ कमीशन की नेशनल डायलॉग की बात बार बार कर चुके हैं। एहसन इकबाल साहब के भी आप कई इंटरव्यू आपने देखे, उन्होंने भी नेशनल डायलॉग की बात की है। बात देखें, बड़ी जो आज मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त भी जब ये कहा जाता कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, उनको कता कलामी की माजरत, कल के इंटरव्यूज तो ये लग रहा है कि ये ना हो कि PMLN के साथ भी वो जो MQM के साथ हुआ था, एक है MQM लंदन, एक है MQM पाकिस्तान, इसी तरह एक है PMLN लंदन और एक है PMLN पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की सियासत का तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम नाइंसाफी और जुल्म के बावजूद भी पाकिस्तान की सियासत का मेवर नवाज शरीफ है और मरकज भी नवाज शरीफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक है, उसका कायद नवाज शरीफ साहब है, बयानिया नवाज शरीफ साहब का है और सब हम उनके बयाने के नीचे मुत्तहद हैं और उस बयाने का पैरा दे रहे हैं। और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब नहीं, आप क्या पैरा दे रहे हैं? उनका बयानिया तो कुछ और है, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने तो घुटने टेक दिए हैं। उनका बयानिया ये है कि मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए। उनका बयानिया ये है कि पार्लियामेंट को अपना काम करने दिया जाए। उनका बयानिया ये है कि इंसाफ जो है मेरिट पे होना चाहिए, किसी के ताकत के ताबे, किसी बंदूक के ताबे होना चाहिए। उनका इदारों के सरबराहों का नाम लेकर, इदारों के सरबराहों का नाम लेकर उन्होंने, मरियम बीबी ने क्या क्या गुफ्तगू की है वो आपके नॉलेज में है। और कल वहां से 90 डिग्री का यू टर्न लिया गया है कि नहीं हम तो इदारों के साथ चलना चाहते हैं। मेरी भाई बात सुने, देखें, जब सारी कोशिशें की गई, ये सब कुछ हमारे साथ किया गया, तो आज मैं वही कह रहा हूं, आज भी इस सारे जो मेवर है वो नवाज शरीफ है, उनके फैसले का इंतजार है। तो मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब के लिए भी पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तानी फर्स्ट, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात करते, जिस तरह पाकिस्तान में दलदल में फेंक दिया गया है उसकी निशानदेही करते हैं, उसका इख्तलाफ राय का इजहार करते हैं। तो मैं समझता हूं हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारा मुस्लिम लीग एन का मंजिल यही है कि इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ हम ले जाएं। और वो तभी होगा जब आप आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे, जब पार्लियामेंट को अपना काम करने देंगे। तो मैं समझता हूँ ये बात बार बार हमारी लीडरशिप मुख्तलिफ टाइम पे करती रही है और आज भी वही शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। तो मैं समझता हूँ अच्छा, इदारों के खिलाफ जो बयानात नवाज शरीफ साहब लंदन से देते रहे हैं, क्या अब वो रुक जाएंगे, नहीं होंगे? मरीम साहिबा को भी फिर समझाया जाएगा नवाज शरीफ साहब के जरिए? मैं आपको बताऊं, कोई PMLN की लीडरशिप या हमसे नाइंसाफी करेगा
تو ہم بات کریں گے, ہم اپنے اختلاف کا اظہار کریں گے, ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے. تو پھر نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, اداروں کے ساتھ مل کے روڈ میپ کارو آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, پھر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف شہباز شریف صاحب آپ کی پارٹی کے صدر کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے جا کے جو انہوں نے پیروں کو ہاتھ لگا کر کہنا ہے وہ کیا کہنا ہے؟ اگر نواز شریف صاحب کو کسی بات پہ راضی نہیں کرنا ہے, یا اگر وہ بات نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مختلف نہیں ہے, تو پھر جا کے پیروں کو پکڑ کے منانا کیا ہے؟ بات دیکھیں, میں یہی آپ سے بات 3 دفعہ کہہ رہا ہوں, آپ بار بار پیروں کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں. اگر نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہے میرے والد محترم کی طرح ہے, میرا قائد ہے, میرا لیڈر ہے, بڑوں سے جب بات کی جاتی ہے یا بڑوں سے کوئی بات اگر آگے رکھی جاتی ہے یا احتراماً اگر اس نے کہا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. مقصد ہمارا, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک ہے, اور اس کے طریقہ کار اسٹریٹجی جو ہے, اگر اس پہ پارٹی میں اگر مشاورت ہے, وہ جا کے وہاں بات کریں گے. تو اس میں سازشیں نکالنا, اس میں کوئی اور کوئی مقصد اچھا چلیں یہ بتا دیں منانا کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو منانا, نواز شریف صاحب کو منانا کس بات پر ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ نواز شریف صاحب نہ تنگ کریں خیلداز صاحب کو, پیارے بھائی ہیں. سر سمجھ نہیں آ رہی کل سے, پیروں کو ہاتھ لگا کے منانا ہے, کیوں منانا ہے, کس بات پر منانا ہے؟ نواز شریف صاحب اگر ٹھیک ہیں, پارٹی کے قائد ہیں. میں آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے نواز شریف کو ہٹانے کی کوشش کی, جو نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے نکالنا چاہتے تھے, آپ یہ بات ان سے سوال جا کے رکھیں کہ نواز شریف آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے محور سیاست کا مرکز بنا. شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا جا کر ان سے سوال پوچھیں, شہباز شریف صاحب نے کہا میں جا کے پیروں کو ہاتھ لگاؤں گا, پیر پکڑ لوں گا اور مناؤں گا. دیکھیں نواز شریف صاحب, میں نے کہا نا, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 2017 سے لے کر آج تک, جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب کا کہنا ایک طرح سے یہی تھا کہ اس کو بھلا کر آگے چلیں, نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں, نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کریں. تو وہ یہی تو پوچھ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کیا وہ چھوڑ دیں گے, بھول جائیں گے, اپنا بیانیہ چھوڑ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نواز شریف صاحب بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی ایک دل ہے, وہ بھی سوچتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, تو آپ اس کو موقع دیتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نواز شریف پیچھے نہیں ہٹا ہے. اگر کوئی پیچھے ہٹ کے اب کوئی بات کرنا چاہتا ہے, یا شہباز شریف صاحب نے جو بات کل کی ہے, تو ٹھیک ہے, یہ بات ان کے درمیان ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, اور بڑے ایک, یعنی کہ آپ کا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ نہیں ہیں, یعنی کہ ایک ایم این اے کو تو پتہ چل گیا. حیدر زمان صاحب نہیں, میری بات نہیں, ہمارا, میں نے 3 دفعہ آپ کو کہا ہے, ہمارا قائد نواز شریف ہے, ہمارا صدر پارٹی کا شہباز شریف صاحب ہے, وہی اس وقت پاکستان میں بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کے یوں کر لیں, آپریشنل قائد آپ کے پھر شہباز شریف صاحب ہو گئے. حیدر زمان صاحب, مجھے یقین مانے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے, اور علی ممتاز صاحب زیادتی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. نہیں سر, کیسی بات سر, وہ کل کا جملہ اتنا زبردست تھا, پیروں کو جا کر ہاتھ لگاؤں گا, تو میں کل سے سوچ رہا ہوں پیروں کو ہاتھ لگائیں گے, منانا بھی تو ہے نا. کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہے, یہ سیاسی سوال ہے, ہم بالکل جواب. حیدر زمان صاحب, آپ کی پارٹی بھی بات کرتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی, ڈیموکریسی کی اور آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے. جو کوشش شہباز شریف صاحب کریں گے وہ تو خیر جا کے پیروں کو ہاتھ لگا کے اپنے بڑے بھائی کو والد کی جگہ ان کو منانے کی کوشش کریں گے, لیکن کیا آصف علی زرداری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کوشش کرے گی نواز شریف صاحب کو منانے کی, کہ نواز شریف صاحب جو اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس بات پر اتفاق کر کے آگے چلتے ہیں؟ جو پرابلم جو نظر بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میں دلائل دینے کی صلاحیت تو ہے نا, اور انہوں نے ماضی میں دیے دلائل, اور آج نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر بیٹھے ہیں نا, باوجود اس کے کہ حکومت جو مرضی کرتی رہی, حکومت نے اجازت بھی دی اور وہ وہاں چلے گئے. تو ان کو میاں نواز شریف صاحب کی اور سب کو صحت اور جان عزیز تھی, اور شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی بہت کوشش کی. تو ابھی بھی شاید دیکھیے, آپ نے ایک بیانیہ بنا کر کوشش کر لی, ٹھیک ہے, اب آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیا. اب جنگ کے بعد بھی تو ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور آپ نے اگر کوئی ٹیریٹری
قبضے میں لے لی ہے یا مال غنیمت آ گیا ہے تو ایونچولی یا پرزنرز کا ایکسچینج ہے تو بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا نا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہی سمجھا رہی تھی کہ ایک طریقہ کار آپ نے اسٹریٹ ایجوٹیشن کی, اچھی کی بری کی, بہت ایک مناسب طریقے سے کی, حکومت کو اس کا پریشر آیا, اس کے بعد آپ نے پارلیمان میں بھی ایک جگہ حکومت کو ندامت کی. ابھی اگر ہم اب اور کوشش کریں کیونکہ اب 2.5 سال کا بیڈ گورننس کا بیگیج ہے تو آپ بہت اس وقت پارلیمنٹیرینز میں وہ جو 9 بائی الیکشنز ہارے ہیں اضطراب پایا جاتا ہے. میڈیا اور ان کے جو ایک خاص طبقہ ہے جو لوگ آ کے ٹی وی پہ دفاع کرتے ہیں یا روز 4-6 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹی تو اس سے بالکل مختلف ہے. علی آپ بھی اس سے واقف ہیں. اب ہم نہیں یہ کہتے کہ میاں نواز شریف صاحب پیچھے نہیں ہٹ کے دیکھیں گے یا وہ یو ٹرن نہیں لیں گے, یہ نہیں کریں گے. سیاست میں آپ کو بائی دا مومنٹ آپ کو اپنی پوزیشننگ کو دیکھنا ہوتا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں اور خیلداد صاحب کو دیکھیے آپ اتنا مشکل وقت میں نہ ڈالیں کہ دیکھیے وہ ان کے 2 لیڈر نہیں ہیں, ان کو اگر ایک سے زیادہ بھگوانوں کی اجازت ہے تو 2 لیڈر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی پارٹی میں ہے نا, اور وہ انہی کی ٹکٹ سے ایوان میں بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے, اور حکومت یہ بات چیت سے گھبرائی تو شہباز شریف صاحب کا عدالت کے باوجود آرڈر کی نافرمانی کی گئی اور عید کے دوران سرکولیشن کی گئی. تو یہ دیکھیے ان کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید جا کے اگر کنونس کر لیں, کیونکہ یہ اب ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ ایک پیج کا منترا اب تبدیل ہو گیا ہے کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. علی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپوزیشن کو یہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں گھر چلا جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں حکومت چھوڑ دوں گا, یہ کر دوں گا. آپ نے روز 2.5 سال NRO دیا, اپنے ساروں کو دیا, تیل والے کو دیا, آٹے والے کو دیا, چینی والے کو دیا, دوائیوں والے کو دیا, پیٹرول والے کو دیا, بجلی والے کو دیا, اور یہ رنگ روڈ والے کو بھی دیا. آپ نے کسی اپنے کو کوئی منطقی انجام تک پہنچایا نہیں. تو آپ صرف تقریریں کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, لوگ آپ کو کہتے ہیں یار آپ اب گورننس کی طرف آئیں, آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, تو ہمیں روز ایک نئی کہانی دے دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام شہباز شریف صاحب نے, اور یہ میں باوسوخ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کام شہباز شریف صاحب نے ملک سے باہر جا کر جہاز میں بیٹھنا تھا, وہاں جانا تھا, 2-4-5 ہفتے لگتے, قائل کرتے, واپس آتے, جو کام انہوں نے وہاں جا کر کرنا تھا, اس جینیس حکومت جو کہ ایک ڈونکی کنگ فلم اس فلسفی پہ یہ چل رہی ہے, تو وہ اس فلسفی پہ چلتے ہوئے وہ کام شاید جلدی ہو جائے گا. جو باہر جا کے کرنا تھا وہ یہیں بیٹھے شاید ہو جائے گا. تو منظر نامہ بدل چکا ہے, گلوبل پالیٹکس بدل چکی ہے, فارن پالیسی فیلیئرز ہیں, اکنامک نیس ہے, بے روزگاری ہے, انفلیشن ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کی پارلیمنٹری پارٹی کے PTI کے لوگ ہیں وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں جا کر ان کو لیور کر رہا, وہ اپنی شکایات پیش کر رہے ہیں. ان کے اتحادی ہیں, چاہے MQM ہے, چاہے GD ہے. شوکت بسر صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ٹف ٹائمز آ رہے ہیں بجٹ اور بجٹ سے پہلے اب کی. اور اگر آپ بات کریں کہ حیدر زمان صاحب پیپلز پارٹی اگر بات کرے گی تو آپ PMLN سے کر رہے ہوں گے یا PML شین سے کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے ہم شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, پارلیمنٹ کے اندر شریف صاحب ملک سے باہر بیٹھے ہیں, مریم صاحبہ پارلیمان میں نہیں ہے. اگر حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر ہم شریف صاحب will certainly be the catalyst and forefront of that strategy. اس کے علاوہ جو اگر آپ نے آواز آپ کی حیدر زمان صاحب ویڈیو اینڈ آڈیو دونوں میں بریک آ رہی ہے. جی میں شوکت بسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. گورننس کی ابھی حیدر زمان صاحب نے بات کی ہے, گورننس کی بات کی ہے حیدر زمان صاحب نے, تو یہ آپ چھوڑ دیں, آپ گورننس کو بہتر کریں. آپ کب تک یہ لے کے چلتے رہیں گے کلفی والا, پاپڑ والا, سموسے والا, پکوڑے والا, فلان والا, یہ چھوڑ دیں, آپ گورننس کی طرف آئیں نا. آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا, میں نے وہ انٹرویو اب دوبارہ سے دیکھا تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی دیکھیں, ایک تو یہ کہتے ہیں نا جی کلفی والے کے اکاؤنٹ میں سے نکلے, پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ جی کلفی والے کے اکاؤنٹ میں نے ڈالے ہیں, اور اگر ڈالے بھی ہیں تو میری مرضی. تو آپ یہ چھوڑ کے گورننس کی طرف آئیں. علی ممتاز آج اچھا بلا آپ نے ان پہ ہاتھ رکھا ہوگا انٹرویو والا, لیکن آپ ہمیں نہیں بخشنے کے لیے تیار. اچھا میں گزارش کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی حیدر بھائی نے وہ سارا جو نقشہ پیش کیا
سیاست کا وہ کہہ دیا جناب کہ منترا بدل گیا ہے، ایک پیج پھٹ گیا ہے، وہ سارا کچھ ہو گیا. میں سوچ رہا تھا ابھی اگلا فکرہ یہ کہیں گے اگلے مہینے بس اسی آ رہے ہیں وزیر اعظم اور ہماری حکومت آ جانی، شکر ہے وہ انہوں نے نہیں کہا کیونکہ وہ کام خراب ہو گیا نا. پہلے جو حکومت جا رہی ہے ہم آ رہے ہیں بس یہ دیکھیں بھاگ رہے ہیں ملک سے، تو خواب دیکھنے پہ خواہشوں پہ نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے. اچھا جہاں تک نہیں وہ ان کے اس طرح کی بڑکیں نہیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ آپ کی طرف سے ہیں، ان کی طرف سے، جیسا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. یہ آپ لوگوں کی طرف سے بڑکیں ہیں. پیپلز پارٹی تو ایک بات ہے کہ وہ اتنی بڑکیں نہیں مارتی. اچھا بڑکیں نہیں مارتی تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ پھر میں آپ کو پی ڈی ایم کا ذرا وہ نکال لینا جلسے جلوس اور ان کی گفتگو کیا تھی. ان کا تو یہ تھا کہ صبح اٹھنا اور ہم نے ہونا نہیں ہے. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیں اب یہ چھوڑے نا کلفی والا سموسہ والا چھوڑے کہ اب گورننس کو بہتر کریں. اچھا میں دیکھیں کلفی والا سموسے والا جو ہے یہ ظاہر ہے ایک ادارہ ہے، اس نے عدالت میں شہادتیں پیش کی ہوئی ہیں، ایویڈنس دی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح جب میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا یہ کہہ رہے تو کچھ بھی نہیں ہونا، پھر سزائیں ہوئی نا اسی عدالتوں سے. اب آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو چاہتا ہوں کچھ خبریں بھی شیئر کروں. جی یہ اب بھائی ہیں میرے، دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ میاں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کھیلداز صاحب سے اور وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں، اس سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ وہ پاؤں پکڑنے کس لیے ہے، منانا کیوں ہے. اور دیکھیں اس میں ظاہر ہے منانا اسی بات کے لیے ہے کہ اللہ دا واسطہ جے مینوں سیاست کر لین دیو اور مریم بی بی کو پیک کر دیں. ایک تو ان کی منت یہ ہونی ہے کہ میں جس طرح بھی ہے ماحول کریٹ کر لوں گا، میں کوشش کروں گا کنسنسس کریٹ کر لوں. لیکن ہونا ایشو کہاں پہ، دیکھیں یہ بادشاہوں کی لڑائی ہے، یہ وراثت کی لڑائی ہے. بڑی آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، یہ لڑائی اسی بات پہ پڑی ہوئی ہے کہ جی ہماری وراثت کدھر جائے گی، مریم بی بی آئیں گے. دوسرا فکرہ دوسرا یہ ہے کہ یہ توڑ چڑھنی نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے وہی کہنا ہے کہ جی ہمیں این آر او لے دیں، ہمیں عمران خان صاحب سے کہیں کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ ختم کروائیں، یہ میں نیب کو جناب یہ تبدیل کر دیں. تو ہاں ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. بلکہ یہ بھی کہیں گے اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست بھی ختم ہو رہی ہے، ہمارا پیسہ بھی جا رہا ہے. تو اس بات پہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے منانے کی کوشش کریں گے جب وہ چلیں ہم پروگرام کو کلوز کرنا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ بھی آپ لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، ان کا جو خطاب تھا اس میں ایڈریس کسی اور کو کیا گیا تھا. آپ کو بہت بہت شکریہ بسر صاحب تشریف لائے. حیدر زمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. کھیلداز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.